تو یہ ایک بیماری جو سر درد کے صورت میں شروع ہوتی ہے، یہ ایک دماغ کے اندر ایک مسلسل کوئی بات رکھنے کے بعد باعث تشویش بات ٹینشن کی صورت اختیار کرتی ہے. یعنی ابتدائی طور پر باعث تشویش ایسی کوئی بھی بات جس کو آپ سیریس لے کے دماغ کے اندر ہی اس کے اوپر آپ غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ 1 2 3 دن، یہ میکسیمم 3 دن اس سے زیادہ ہوتا گیا تو دماغ کے اندر ایک بیماری شروع ہوتی ہے جو سر درد کی صورت میں سامنے آتی ہے. اثر یہ بات ذہن میں رکھنے کے بعد ڈپریشن تب کریٹ ہوتی ہے جسے آپ تناؤ یا دباؤ کہتے ہیں. یہ اس کا تعلق آپ ہی سے ہے، دماغ کے اندر کوئی دباؤ موجود نہیں ہوتا. اور یہاں بھی یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی بھی ایسا غم، کوئی بھی ایسی تکلیف دے والی بات جو آپ کو ناپسند ہو، اس کو 3 دن کے اندر نپٹائیں. 3 دن سے زیادہ اس کے اوپر سوچنا، اس غم کو جاری رکھنا، یہ آپ کے دماغ کے لیے انتہائی خطرناک ہے. یعنی یہ آپ کے دماغ کو مسلسل نقصان پہنچانے کے لیے ایک ایسی تحریک شروع ہو جاتی ہے، ایک ایسی دماغ کے اندر بیماری اور حرکت شروع ہو جاتی ہے جس کا روکنا مشکل ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے اسلام کے اندر اس کا واضح طور پہ ثبوت ملتا ہے. حالانکہ کوئی بھی نفسیات یا کوئی بھی فلسفہ ہم پڑھتے ہیں تو وہ ایک گیس ہے، وہ ایک اتھینٹک چیز نہیں ہے. لیکن قرآن و حدیث یہ اتھینٹک چیز ہے، حقیقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی کسی قسم بھی غم اس کو 3 دن سے زیادہ منانا جائز نہیں ہے. کسی چیز کا بھی غم یا دکھ اس کو 3 دن سے زیادہ تک لے جانا وہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. تو اب دیکھیں اس میں کس کا فائدہ تھا؟ ہمارا ہی فائدہ تھا. جبکہ جس چیز کا تعلق موت سے ہے، نقصان سے ہے، تو وہ چیز ہر جگہ مینشن ہے. ویسے ہر جگہ ان چیزوں کے بارے میں ہر جگہ بتا دیا گیا ہے کہ دنیا عارضی ہے، یہ دکھ ہے، یہ ازمائش کی چیزیں ہیں، یہ آنے جانے کی چیزیں ہیں. یعنی چیزیں آنے جانے کی ہیں. یعنی جب واضح طور پہ ہر شخص کو یہ پتہ ہے کہ کوئی چیز آئی ہے تو آج ہے تو کل نہیں ہو سکتی، اور جو چیز کل نہیں ہے وہ اس سے اگلے دن ہو بھی سکتی ہے. لیکن ان کا کھو جانا یا ان کا چوری ہو جانا یا ہاتھ سے نکل جانا، یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات تو پہلے ہی مینشن ہے. پھر اس کے اوپر زیادہ دباؤ لینا، زیادہ نقصان کرنا، یہ زیادہ سوچنا، یہ انسانی دماغ کے لیے انتہائی خطرناک ہے. آپ کے دماغ کو جو کہ خراب ہو چکا ہے اسے ٹھیک کرنے کے لیے جبکہ آپ کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایسے لوگ جن کے دماغ کی خرابی لاحق ہو چکی ہے، جو دماغی بیماری بھی منتقل ہو چکی ہے، جو دماغی بیماری کا سامنا کر رہے ہیں، ان کی مدد کے بغیر کوئی بھی ماہر نفسیات ان کو ٹھیک نہیں کر سکتا. آپ کی مرضی ہوگی، ساتھ چلیں گے، ماہر نفسیات جو آپ کو بتائے گا وہ ڈکٹیشن لیں گے، اس کے عمل پیرا ہوں گے تو ٹھیک ہوگا. اور اس میں سب سے زیادہ بہترین کاؤنسلنگ ہے. میڈیکیشن خطرناک چیز ہوتی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کسی بھی ماہر نفسیات کے پاس، کسی بھی ماہر نفسیات کے پاس آپ کے دماغ کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی میڈیسن نہیں ہوتی. کوئی دماغی کیمیکلز جن میں بگاڑ آ جاتا ہے انہیں وقتی طور پر ٹھیک کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے کچھ میڈیسن دی جاتی ہیں جو کہ عارضی طور پر آپ کو سکون تو دیتی ہیں، لیکن وہ مستقل علاج نہیں ہوتا. مستقل علاج یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھائیں. جو ہم کہیں وہ کریں، جو ہم نہ کہیں وہ نہ کریں، تو دماغ کو صحیح لائن پہ لایا جا سکتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک بندے کے 10 لاکھ روپے چوری ہو گیا، وہ 5 سے 6 سال تک جوڑتا رہا ہے، تو یہ بڑی اہم بات ہے. 10 لاکھ روپے چوری ہو گئے تو یہ غم کی بات ہے، دکھ کی بات ہے. لیکن اب کیوں چوری ہو گئی ہے، اس کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اس کے اوپر بار بار غم کرنا، سوچنا، غم زدہ ہونا، اور یہ کہنا کہ یہ نہ ہوتا تو وہ ہو جاتا، ادھر نہ جاتا تو اس طرح ہو جاتا، میں ایسے نہ کرتا تو اس طرح ہوتا، یہ چیزیں بار بار کہنا اس کے دماغ کو سخت نقصان پہنچاتی ہیں. حالانکہ 10 لاکھ روپے تو واپس آنے کو نہیں، لیکن ان کی اس سوچ کی وجہ سے، اس غصے کی وجہ سے، دماغ میں بار بار ایسی چیز سوچنے سے یہ اربوں خربوں روپے لگا کے جس دماغ کو نہیں خرید سکتا اس کو 10 لاکھ روپے کے لیے خراب کر رہا ہے. آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ پاگل خانے میں جائیں، پتہ کریں، ایک پاگل آدمی کو لے لیں اور سے اس کا ایک دماغ جو خراب ہے تو آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، اربوں روپے لے کے چلے جائیں. ایک دماغ کس کو کہیں کہ ٹھیک کر جو آپ کو مل جائے، اس کو چینج کرنا ہے، دماغ کو اس میں سیٹ کرنا ہے، تو کیا آپ کو دماغ ملے گا؟ بالکل بھی نہیں ملے گا. جب آپ کو ایک اربوں خربوں روپے سے ایک دماغ نہ ملے تو آپ کچھ نقصان کے لیے اپنے قیمتی دماغ کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ اپنے دماغ کے اوپر کیوں زور دیتے ہیں؟ ہر چیز جو آپ کو پسند ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے پوری زندگی آپ کے پاس رہے، اور یہ بھی چیز جو آپ کو چیز نہ پسند ہے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس نہ آئے. دنیا آپ کی مرضی سے نہیں چلتی، دنیا میں آپ کو اپنی مرضی سے چلایا جاتا ہے. جب آپ کو اپنی مرضی سے چلایا جا رہا ہے تو آپ جب تک مر نہیں جاتے اس مرضی پہ چلیں اور کامیاب رہیں. اس سے آپ کا دماغ ٹھیک رہے گا اور آپ کی دماغی بیماریوں
جو کہ ہیں بھی صحیح تو آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائیں گی.